بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس نام نامی کے تذکرے کے لیے جمع ہوں، جس کی نسبت سے آج دنیا اسلام کا وجود ہے اور دنیا میں ہم قابل ذکر سمجھے جاتے ہیں۔ در حقیقت دنیا میں انسانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ سب واقف ہیں انسانوں کا ایک سمندر ہے، بحر بیکراں کی طرح دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ، کوئی پہاڑ، کوئی وادی، کوئی جنگل، کوئی ایسا علاقہ جو شاید انسان کی نظروں سے بھی اوجھل ہو، وہاں بھی انسان نظر آتے ہیں۔ لیکن جو چیز مسلمانوں کو سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے وہ نسبت محمدی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت اور تعلق ہے اور ان کی غلامی کا شرف ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے خیر وہ سب اسی نسبت کا نتیجہ ہے، اور انسان بحیثیت ایک مسلمان کی اس کی جو کچھ معراج ہے وہ سنت نبوی کی اتباع اور اس پر اپنی پوری زندگی میں چلتے رہنے کی کوشش ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، یا عام انسان ایک معمولی دہقان ہو یا مزدور، سب کا کمال یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتا رہے اور اسی راستے سے وہ آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی جو کچھ بھی خصوصیات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں اور جو کچھ بھی ان کے کارنامے ہیں اور جو کچھ بھی ان کی خدمات ہیں اور جیسی بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، دراصل یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا اور اس کے لیے جان لڑا دی، اور اسی لیے وہ دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دور، کسی ایک علاقے کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ وہ پورے زمانے کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بن کر آئے، اور اب جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوگا اور جسے انسانیت کی معراج حاصل کرنی ہوگی، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کو تلاش کرے اور ان تعلیمات پر عمل کرے اور اسی کو اپنی زندگی کا منتہا اور مقصود اور مطلوب اور معراج سمجھے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی تو لوگوں نے مخالفت کی، اور مخالفت بھی انتہا درجے کی جس کا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے جس کو اس وقت امین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ شریف اور امانت دار سمجھا جاتا ہے، جس کو کسی کو جس سے ادنا درجے کی کوئی شکایت اس وقت نہیں ہے، جو لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد بھی کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ، اس نے اس وقت کی سوسائٹی میں ایک ایسی تنظیم کی بھی بنیاد ڈالی کہ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو، یہ تنظیم اس کے حق میں اس کی خیرخواہی کرے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکے گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی دور جاہلیت کا دور باقی ہے، لیکن اس کے بعد
جب آپ کی نبوت کا دور شروع ہوتا ہے اور جس میں آپ اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اپنے رسول ہونے کا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری اس وقت کی فضا مخالفت سے بھر جاتی ہے، اس وقت کی آبادی آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور تنگی اور زیادتی کی وہ تمام شکلیں جو انسانی صفات میں کسی درجے ممکن ہیں اس کے اندر وہ کوئی کمی نہیں کرتی۔ لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بلال حبشی اولیت حاصل کرتا ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بہت معزز اور بڑے تاجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور وہ اولیت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اس سوسائٹی میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور جنہیں بعد میں سپہ سالار اور کشور کشا دیکھا گیا، لیکن بہت سے اس وقت ان کی مخالفت پر آمادہ تھے، لیکن چند نفوس نے جنہوں نے اس وقت شروع میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، دنیا نے ان کی عظمت تسلیم کی اور وہ زیادہ حقیقت پسند ثابت ہوئے جنہوں نے پہلے ہی مرحلے پر حقیقت تسلیم کر لی اور ان پر ایمان لے آئے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی موقع پر، کسی زمانے میں اور کسی دور میں کسی شخص کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ جب وہ حق کو دیکھے اور حقیقت کو وہ پہنچ جائے تو وہ اس کو قبول کر لے۔ اس کے بعد کے دور میں مختلف مرحلے گزرتے ہیں، مختلف موقعوں پر آپ نے تفصیل سے ان باتوں کا ذکر سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا اور کثرت سے وہ واقعات آئے ہیں۔ میں صرف چند مخصوص باتوں کی طرف اس وقت آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی واقعات پیش آئے وہ محض تاریخی واقعات نہیں ہیں، محض ایکسیڈنٹل واقعات نہیں ہیں، اتفاقی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ واقعہ جو معمولی سے معمولی درجے کی حیثیت بھی رکھتا ہے وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور اس لیے ہے کہ جس دور میں بھی مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں، کوئی آزمائش پیش آئے، کوئی پیچیدگی ان کے سامنے آئے، تو وہ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کریں، ان واقعات سے اپنی زندگی میں عملی طور پر وہ راستہ ڈھونڈیں اور تلاش کریں جس کے نتیجے میں ان کی وہ مشکل آسان ہو جائے۔ میں اس موقع پر تبوک کی اس جنگ کے واقعے کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد جو ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 میل لمبی وہاں کی پتھریلی زمین میں تقریباً 2 ہفتے کے اندر اپنے جانثاروں کے ساتھ اتنی گہری خندق اپنے اس مدینہ منورہ کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کی خاطر کھودی تھی۔ وہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ جو لوگ ماہرین ہیں، فوج کے ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی۔ ہم آپ تو اس قصے سے گزر جاتے ہیں آسانی سے کتابوں میں پڑھ کر اور تقریریں سن کر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیغمبر وقت اور اللہ تعالیٰ کے وہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایک ایسا بڑا قدم اٹھائیں جو اس وقت کے دور میں ناممکن ترین بات معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اگر اس دور میں بھی کہا جائے جبکہ جدید مشینیں موجود ہیں کہ اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق کھودنا اور اس کی ترتیب قائم کرنا اور ایک ایک شخص کا اس میں شریک ہونا، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالم اسباب میں جو مادی چیزیں پیش آتی ہیں اس کے لیے انسان کو فکر کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ اپنے وقت کا پیغمبر وقت ہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تبوک کی جنگ کا واقعہ یہ ہے جو تاریخ میں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے 800 تقریباً کلومیٹر دور آپ کو شام سے آنے والے قافلے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ عیسائی بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں اور اس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے
کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں۔ آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے ساتھیوں کو اور رفقا کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وقت کیا ہے، مدینہ منورہ میں کھجور کی فصل پک کر تیار ہو رہی ہے، کھیتی پکی ہوئی کھیتوں کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اور وہاں کے حالات میں تنہا وہی ان کا ذریعہ معاش ہے، وہی سال بھر کی ان کی وہ کمائی ہے۔ اس وقت آپ اعلان فرماتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو انہوں نے کئی سو اونٹ اور گھوڑے اور اپنے اس جنگ کے لیے جو تیاری تھی کم سے کم اس کے لیے 1/3 سامان فراہم کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان اور اثاثہ لے کر کے حاضر ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا سامان اور اپنی دولت اس مقصد کے لیے دے دی، اور اسی طرح ہر صحابی اپنی اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک شخص جو رات بھر ایک کھجور کے باغ میں محنت کرتا ہے، اور رات بھر جاگ کر اس نے جو 1 کلو یا 2 کلو اس وقت کھجور اس کو مزدوری میں ملی ہے، وہ بھی اس کو نصف طور پر پیش کرتا ہے۔ اور یہ آپ خصوصیت سے مارک کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاص کو اور اس کی اس حقیر کوشش کو کیا عظمت عطا فرمائی کہ اس کی کھجوریں سارے چندے پر اور اس وقت کا جو کچھ سامان تھا اس پر بکھیر دیں کہ یہ زیادہ قابل قدر ہے، اور اس کی برکت سارے سامان کو حاصل ہو۔ یعنی نوعیت یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی حیثیت سے زائد مال لگتا ہے وہ چندہ دے رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں حصے دار بننا چاہتا ہے، تو اس کی تحقیر نہیں کی گئی، اس کے اخلاص کو کم درجے کا اخلاص نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو عظمت اور بلندی دی گئی۔ اور اس سے یہ اندازہ سامنے ہوتا ہے کہ جب کوئی اجتماعی مسئلہ اور اجتماعی فکر اور جو چیز عالم اسلام کو یا مسلمانوں کو یا اسلام کو جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو حقیر سے حقیر کوشش کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت اور شرف عطا فرماتا ہے۔ اور اس وقت یہ بات تحقیر کی نہیں ہوتی کہ ایک شخص نے 2 پیسے دیے یا چند آنے دیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اس اخلاص کو قبول کیا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے کہ ایک سواری پر 18 آدمیوں کی باری کہ راستے میں جب ان کو موقع ملے گا تو ان میں سے کسی ایک کو سواری نصیب ہوگی، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو پیدل چلنا پڑے گا۔ گرمی کا عالم یہ ہے کہ راستہ چلنا مشکل، اور یہ آج کل کی سڑکیں نہیں ہیں، آج کل کی وہ ساری سہولتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ چلچلاتی دھوپ ہے، ریگستان ہے، پہاڑی علاقے ہیں، اور بعض ان میں ایسے ہیں جو دھوپ سے اپنے چہرے کی وہ تپش کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور کھانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس ہر ایک کے اتنا انتظام نہیں ہے، کئی بعض وقت ایک کھجور پر لوگوں کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس حالت میں یہ 30,000 کا لشکر روانہ ہوتا ہے، اور راستے میں یہ کیفیت بھی آتی ہے کہ پانی نہیں ہے تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان سے وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک موہوم سا خطرہ، ایک ایسا خطرہ جس کے محض امکانات ہیں کہ ایک بڑی فوج یہ جو ایک چھوٹی سی اسلامی آبادی ہے اس کے اوپر حملہ کر سکتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بصیرت کہ آپ نے اس خطرے کا فوراً نوٹس لیا۔ یہ نہیں ہوا کہ اس وقت آپ یہ فرماتے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے کافی ہوں، میری موجودگی تمہارے لیے تمہاری حفاظت کی ضمانت، بلکہ آپ نے عام دنیا کے دستور کے مطابق حالات کا جائزہ لیا، اور اس کے لیے عالم اسباب میں جو کچھ آپ سے ممکن ہو سکتا تھا اس کی آپ نے سب کو دعوت دی، اور سب نے اس میں شرکت کی، اور جن لوگوں نے کسی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی
آپ نے دیکھا کہ ان کا کیسا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ اس وقت ان کے لیے ان کی آمدنی اور ان کے باغات اور ان کی وجاہت سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی گویا ان کے لیے اور وہ دنیا ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور ان کے لیے گویا اس وقت جینا محال ہو گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک غلطی ان سے ہوئی، اور محض ایک ایسی خیالی غلطی کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ ان کا کوئی مقصد اس سے ہٹنے کا نہیں تھا، ساتھ میں نہ جانے کا نہیں تھا، لیکن محض ایک ایسی جو چوک کبھی کبھی آدمیوں سے ہو سکتی ہے وہ بھی ان سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کا نوٹس لیا گیا، اسے چھوڑا نہیں گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو بہت دنوں تک نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے بھی محروم ہو جانا پڑا، اور اسلامی آبادی نے اس وقت تک مسئلے کو نہیں چھوڑا جب تک خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نہیں ہوئی، ان کا وہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ پھر آپ یہ بات جو آپ دیکھتے ہیں، یہ ہماری عمومی زندگی کے اندر اور ہماری پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات بار بار پیش آتے ہیں۔ یہ جو ہمارا اس وقت کا دور ہے اور جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ اسلام اب ضمنی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور دنیا ہماری اصل ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کا امتیاز یہ تھا کہ اسلام اصل تھا اور دنیا ضمنی تھی، ہر چیز اسلام کے تابع تھی، لیکن آج ہماری دنیا کے تابع اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور دنیا کے جو امتیازات ہیں اس کو حاصل ہوں، اور پھر وہ کمائی کرنے کا سب سے بہتر اور ہم سے بھی بہتر بن جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی آمدنی ہو۔ یہ ہمارا عمومی نقطہ نظر ہے، آپ دنیا کے کسی حصے میں جائیں، کسی علاقے میں جائیں، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو چیز ان کے نزدیک بنیادی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسلام کے فدائی، اسلام کے خادم، اسلام کے لیے مر مٹنے والے اور اسلام کے لیے جان لڑا دینے والے تھے۔ ان کے راستے میں اگر فاقے آئیں تو گوارا، ان کے راستے میں اگر شہادت آئے تو گوارا، ان کے راستے میں اگر بیوی بچے چھوڑنے پڑیں تو گوارا، اگر ان کو اپنے گھروں سے الگ ہونا پڑے تو انہیں گوارا، اگر تپتی ہوئی ریت میں انہیں چلنا پڑے تو گوارا۔ زندگی کی ہر مشکل ان کے لیے آسان، لیکن اسلام سے اعراض کسی قیمت پر ان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی صورتحال تھی کہ جب تک یہ ترتیب قائم رہی اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور جس دور میں بھی اس سلسلے کو قائم رکھا گیا، اس کے نتائج ہمارے آپ کے سامنے ہیں، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ہمارا کوئی راستہ نہیں روک سکا۔ ہم جہاں بھی گئے، خواہ تاجر کی صورت میں، خواہ مبلغ کی صورت میں، خواہ جدوجہد کرنے والے کی حیثیت سے دنیا نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں قبول کیا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جب ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، جب ہماری ترتیب بدل گئی ہے، جب ہمارے مقاصد مختلف ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے ملک میں جہاں ہماری اکثریت ہے، جہاں ہمارے دوست اور احباب ایک ہی عقیدے کے ہیں اور ایک ہی زبان بولنے والے ہیں اور ہم مسلک ہیں، وہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ بار بار ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور جہاں اس کے برخلاف جب لوگوں نے دین کی خدمت کے خیال سے ہجرت کی ہے، دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، تو وہاں ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے جو ان کے ہم عقیدہ نہیں تھے، جو ان کے ہم مسلک نہیں تھے، جو ان کے مذہب سے بالکل مختلف مذہب رکھتے تھے۔ ہمیں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ گہرا مطالعہ کرنا چاہیے، اور خود ہم میں سے ہر ایک کو براہ راست ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو اس وقت ہماری نظروں سے محض ہماری غفلت سے یا کوتاہی سے یا مصروفیت کے نتیجے میں اوجھل ہو گئیں۔ ایک ایک واقعہ جو پہلے روز سے پیش آیا ہے اس کا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، اس کی وہ افادیت دیکھنی چاہیے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہم آپ بے شک جہاں بھی ہیں اور جن علاقوں میں رہ رہے ہیں، اگر ہم محنت کرتے ہیں، اگر ہم مال پر محنت کرتے ہیں، اگر ہم کسی فن پر محنت کرتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کا فن ہو، چاہے میڈیکل پروفیشن ہو، چاہے وہ تجارت کا فن ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوتی، آپ کو
بہرحال اس میں کامیابی حاصل ہوتی، لیکن جب ہم خود اسلام پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام کے وہ بنیادی جو مقاصد ہیں ان پر ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو باوجود ہماری ساری کامیابیوں کے ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ میں 2-3 واقعات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہماری اسپین کی تاریخ کیا ہے کہ ہم 800 برس تک وہاں دنیا کی امامت کرتے رہے۔ دنیا کو اس وقت جو کچھ علوم و فنون، خاص سائنس کے ہوں، چاہے فلسفے کے ہوں، چاہے وہ جغرافیہ کے ہوں، چاہے وہ نباتات یا باٹنی کے ہوں یا زولوجی کے ہوں یا کیمسٹری کے ہوں یا میتھمیٹکس کے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جو اسپین کے اندر تھے، جنہوں نے اس وقت یونیورسٹیاں قائم کی تھیں، اور جس وقت یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور دنیا کی پوری سرزمین پر کہیں علم کے ایسے چراغ روشن نہیں تھے، جہاں کا ایک ایک شخص آج بھی پوری دنیا کے اندر آج بھی اس کا علم بھاری ہے، اور دنیا کے 1 اور 2 3 نمبر کی شخصیتیں کہی جاتی ہیں، جہاں اس وقت بھی بادشاہ کی لائبریری میں 250 مخطوطات تھے، اور جہاں کا دربار جس کی جھلک دیکھ کر بڑے بڑے سفرا غش کھا کر کے گر پڑتے تھے، اور جہاں ایک ایک شہر کے اندر 500 مساجد تھیں، اور جہاں ایک ایک مسجد کے لیے 300 آدمی اس کی صفائی پر مامور تھے، اور جہاں سڑکوں کے کنارے روشنی ہوا کرتی تھی، اور جہاں شہروں کے اندر باقاعدہ حمام تھے اور لائبریریاں تھیں، اور دنیا کی آسائش و آرام کی ہر چیز مہیا تھی، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سرزمین سے ہم حرف غلط کی طریقے سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اسی سرزمین سے پھر کسی ایک آدمی کی اذان کی آواز صدیوں تک نہیں سنائی دیتی، اور جہاں کی سرزمین پر صدیوں سے کوئی جمعہ واقعہ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے آپ کے سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں ہم نے دنیا کی امامت سنبھالی اور دنیا کی ہم نے رہنمائی کی، اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، آپ دہلی دیکھیں جہاں مغل سلطنت رہی، اور جہاں قطب مینار ہے، اور جہاں جامع مسجد دلی ہے، اور جہاں تاج محل ہے، اور جہاں لال قلعہ ہے، اور جہاں مسلمانوں نے 800-900 برس حکومتیں کی ہیں، اور جہاں انہوں نے اپنی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے، اور جہاں انہوں نے عروج و زوال دونوں دیکھے، لیکن حقیقت آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر کیا ہے، کسی چیز نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ لال قلعہ اب بھی موجود، تاج محل اب بھی موجود، جامع مسجد اب بھی موجود، اور 7 قلعے اب بھی وہاں ایسے ان کے آثار و نشان موجود، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس پوری تاریخی حیثیت کا زوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے حفاظت ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو شکست سے بچاتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں وہ سرخرو رہتا ہے؟ بنیادی چیز ہے معاشرہ۔ معاشرہ اگر طاقتور ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ معاشرہ مسجد کی بھی حفاظت کرتا ہے، معاشرہ قلعے کی بھی حفاظت کرتا ہے، معاشرہ اپنے ہر اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ لائبریری ہوں، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ تصانیف ہوں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کوئی چیز بھی زندگی کے شعبے سے جو متعلق ہو، اس کی حفاظت معاشرہ کرتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر قوت اور طاقت آتی ہے اس کے عقیدے کی پختگی سے، معاشرے کے اندر قوت اور طاقت آتی ہے اسلام سے وابستگی سے، اور اس کے اثار اور قربانی سے، اس کے اخلاص اور للہیت سے، اس کی اجتماعی شعور سے، اس کی اجتماعی فکر سے، اور زندگی کے اندر جس مرحلے پر جس قربانی کی جس وقت ضرورت ہو اس کے دینے سے۔ معاشرہ اس کے بغیر طاقتور نہیں رہ سکتا۔ معاشرہ محض خزانوں سے، معاشرہ محض بینک بیلنس سے، معاشرہ محض دولت سے، معاشرہ محض عمارات سے، معاشرہ محض قلعوں سے معاشرہ طاقتور نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا معاشرہ طاقتور ہے، باوجود اس کے کہ کوئی وہاں بڑا قلعہ موجود نہیں۔ مدینہ منورہ کا معاشرہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، باوجود اس کے کہ وہاں کوئی تاج محل نہیں۔ معاشرہ وہاں کا سب سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ وہاں دولت کے وہ انبار نہیں، بلکہ جب دولت آئی تو لوگوں کو تشویش ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اس وقت طاقتور تھا جب ان میں سے ایک ایک فرد سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا اور قلعہ تھا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک حقیقت تھی، اس کے اندر ایک کردار تھا، اس کے اندر ایک یقین تھا، اس کا اپنے مالک سے تعلق تھا۔ وہ اپنے اندھیرے میں اور ظلمت میں اور تنہائی میں بھی اپنے مالک سے ڈرتا تھا اور خوف کھاتا تھا، اور بڑے سے بڑے مجمع سے اور بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے وہ گھبراتا نہیں تھا، لیکن اپنی ایک کوتاہی سے
اپنی ایک غفلت سے جتنا وہ شرمندہ اور اس کو خوف لاحق ہوتا تھا، وہ کسی بڑے سے بڑے دشمن سے اس کو خوف نہیں آتا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں ایسی جرأت اور ہمت پیدا کر دی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ جس مرحلے میں ہیں اور زندگی کے اس وقت جس چوراہے پر ہم آپ کھڑے ہیں، ہمارے لیے راستے دو ہیں۔ ایک وہ راستہ جو کامرانی کی طرف جاتا ہے، ایک وہ راستہ جو ہماری ترقی کی طرف جاتا ہے، ایک وہ راستہ جو سرخروئی کی طرف جاتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ ہے جس پر اصحاب کرام نے ان کا دامن تھاما اور ان کا ہاتھ تھاما اور اس نقش پا پر اپنے قدم جمائے اور چلتے رہے۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ہماری غفلت ہے، جس میں ہماری راہ فرار ہے، جس میں اسلام سے بظاہر وابستگی ہے لیکن روگردانی ہے، اور وہ راستہ جاتا ہے تباہی اور بربادی کی طرف، ذلت اور رسوائی کی طرف، اور ایسی طرف جہاں سے پھر کوئی ہمارا پرساں حال نہیں۔ میں آپ سے اس وقت مختصر وقت میں جو بات بنیادی طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور ہم نے ان سے وہی معاملہ کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا، تو اس کے تقاضے اور اس کے لیے ہمیں اپنی پوری معاشرت کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اس کی فکر کرنی ہوگی کہ وہ بچہ جو ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہو، اسلامی کردار کا نمونہ ہو، اسلامی سیرت کا نمونہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں اتنی ہی توجہ کرنی پڑے گی، اتنا ہی اس کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا جو صحابہ کرام کا حال تھا، جو ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بچے کے اندر کوئی اور چیز پیدا ہو۔ اور یہ ابتدائی عمر ہوتی ہے جس کے متعلق عام طور پہ لوگ غفلت برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کی طرف زیادہ فکر و توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بچے کی روح، جو بچہ ابھی 1 دن کا ہے، اس کی روح عکس کرتی ہے اپنے ماحول سے۔ اور پھر جو عمریں 3.5 اور 4 برس کی ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے جن کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، جن کے اندر کوئی عقیدہ نہیں ہے، جن کے اندر صحیح ایمانوں میں دینداری نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی تربیت کریں گے اور ان کے اخلاق سنواریں گے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، یہ ہماری ایک بہت بڑی خام خیالی ہے۔ میں آپ سے واقعہ عرض کرتا ہوں نیپولین کا، کہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بچے کو اس کے حوالے کیا اور کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو تمہاری تربیت میں دے دوں۔ نیپولین نے پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی عمر 5.5 سال ہے۔ نیپولین نے کہا اس کو لے جاؤ، یہ ہماری تربیت کے لائق نہیں رہا۔ جب ایک ایسا دنیا دار بادشاہ اور اپنے وقت کا بہت بڑا سپہ سالار وہ یہ بات کہتا ہو کہ بچے کی 5.5 برس کی عمر اب اس کی تربیت کے لائق نہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 3 برس اور 3.5 برس کی عمروں میں بچوں کو ایسے اسکولوں میں پہنچا دیتے ہیں جس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ میں پاکستان کے وزیر تعلیم کے اس بیان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ابھی حال میں انہوں نے دیا، اور جنگ کے اندر وہ ان کا بیان چھایا ہوا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ سول سروس کے لیے 200 امیدوار، ظاہر ہے کہ امتحان کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، وہ انٹرویو میں آئے، ان میں سے صرف 1 امیدوار قرآن مجید پڑھ سکا۔ پاکستان جو 40 برس سے وجود میں آ چکا ہے اور جہاں ظاہر ہے کہ چاروں طرف اسلام پھیلا ہوا ہے، مساجد کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے اور بظاہر اسلام کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بے تربیتی اور شروع دن سے ایسے اسکولوں میں بھیج دینا اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام و انتظام نہ کرنا، یہ اس کے نتائج۔ اور پھر ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر اس وقت عورتوں کے اندر تعلیم 1% ہے۔ پاکستان کی آبادی ہو یا ہندوستان کی، دونوں جگہ خواتین کی تعلیم کا تناسب مشکل سے 1%۔ ایک ایسے معاشرے میں جس میں عورت 50% ہیں، اگر 100 مرد سمجھے جائیں تو 50% تقریباً عورتیں ہیں، اس معاشرے میں خواتین کی تعلیم کے مسئلے میں ہماری یہ غفلت کیسے معاف کی جا سکتی ہے؟ عورت سب سے زیادہ اپنے گھر میں بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے، اور نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں اپنا سب سے زیادہ قیمتی رول ادا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، محض ان کو کھانے پکانے کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے، ان کو محض گھر کی صفائی اور ستھرائی کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر کام لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ کیا ہے، احادیث کا کتنا بڑا مجموعہ صرف ان کی ذات سے وابستہ ہے اور انہی کے ذریعے دوسروں کو پہنچا ہے، اور وہ بنیادی احکامات جو شاید لوگوں کو نہ معلوم ہو سکتے وہ ان کے ذریعے پہنچیں۔ اور اسی طرح دوسری صحابیات ہیں، اور ایسی صحابیات جنہوں نے میدان جنگ میں بھی حصہ لیا ہے، جنہوں نے اپنے معاشرے کی حفاظت بھی کی ہے، جنہوں نے اپنے مردوں کو قوت اور ہمت بھی دی ہے۔ اور اس میں بھی جو دلچسپ بعض واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک صحابی میدان جہاد کے لیے جانے لگے، بیچ میں انہیں خیال پیدا ہوا کہ ذرا چل کر دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں کوہرام مچا ہو اور ہمارے گھر کی ہماری بیوی کو سخت پریشانی لاحق ہو، ذرا ہم چل کر دیکھیں۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کی جو نگاہ پڑی تو بیوی نے تانا دیا، ان کا ہم تو سمجھتے تھے کہ تم واپس آ جاؤ گے اور تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے۔ یہ عورتوں کا مسئلہ تھا، ہمارے دور کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کے مسئلے میں اور اپنے گھر کے اپنی اولاد کے مسئلے میں ہر بات کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو بزدل بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اس کے اندر جو جرأت اور ہمت ہے اس کو آگے بڑھانے کے بجائے اور پیچھے کرتے ہیں، اور ہر وقت یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہماری خواتین تھیں، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر بڑی شخصیت کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہے، اور اس خاتون کی تربیت کا نتیجہ ہے جس میں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت جس کو ہم اس کے کارناموں سے یاد کرتے ہیں وہ دراصل اس خاتون کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو یہ دیکھیں کہ آپ نے عورتوں کی تعلیم پر کتنی توجہ دی، اور اس دور میں ان کا کتنا خیال رکھا، اور ان کی کن کن باتوں کا خیال رکھا، چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھا، اور اس کی فکر کی کہ ان کو تعلیم کے میدان میں انہیں پیچھے جانے نہ دیا جائے۔ اس وقت کے جو مخصوص حالات تھے اس کے مطابق ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوئی، دینی تربیت بھی ہوئی، ایمانی تربیت بھی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ان میں جرأت و ہمت اور ایثار اور قربانی پیدا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ ہیں، اور جن کے غالباً شوہر کے انتقال پر انہوں نے ایسا مرثیہ کہا تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ پتھر بھی جو ہے وہ بھی رو دے اور ٹکڑے ہو جائے، ایسے دردناک مرثیہ انہوں نے کہے تھے۔ لیکن وہی حضرت خنسا جب اسلام سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو اپنے ایک میدان جہاد کے موقع پر اپنے ایک بیٹے کو رخصت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم آج ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارے سامنے تم شہید ہو۔ ایک بیٹا شہید ہوتا ہے، دوسرا بیٹا شہید ہوتا ہے، تیسرا شہید ہوتا ہے، چوتھا شہید ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کسی بیوہ عورت کے لیے سب سے بڑا سہارا اس کی اولاد ہوتی، اور پھر یہ کہ اولاد بھی جوان اور چار اولادیں، لیکن اس کے بعد جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عظمت بڑھائی۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ تھا، اس ایمان کا نتیجہ تھا، اس ایمان کی پختگی کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات فرمائی۔ اس لیے ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ اس زندگی میں آپ داخل ہیں اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رکھا ہے اور آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے اندر ایمان و یقین کی دولت موجود ہے، صرف اس کی طرف توجہ کی ضرورت، صرف اس کو ترقی دینے کی ضرورت، صرف اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت، اس کے لیے کچھ قربانی کی ضرورت ہے، کچھ ایثار کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو اس تربیت کے مرحلے سے گزارتے رہیں تو انشاءاللہ ان کے اندر صحابہ کرام کے نمونے پیدا ہوں گے، اس معیار کو نہ پہنچیں۔ لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبولیت دینا یہ اس کے اختیار کی بات ہے، لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری انفرادی نہیں ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری کسی صرف خاندان کی نہیں ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری کسی برادری کی نہیں ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری کسی شہر اور کسی علاقے کی نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیشہ سے اور پہلے روز سے اجتماعی فکر دی ہے، اجتماعی شعور دیا ہے، اور اجتماعی طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بحیثیت مجموعی ایک جسم واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ اگر ہمارے تلوے کے اندر پھانس گڑے تو ہمارا پورا جسم بے چین ہو، اگر ہماری آنکھ میں ایک ذرہ پڑ جائے تو ہمارا پورا جسم اس سے متاثر ہو۔ اس لیے ہماری نوعیت یہ ہے کہ دنیا کے کسی سرے پر کوئی مسلمان بے چین ہو اور کسی پر آنچ آئے تو ہمارا دل بےتاب ہو جائے، ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں تعلیم کی کمی ہے،
اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں معاشی کمزوری ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں اقتصادی کمزوری ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں قوت اور طاقت میں کمی ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں سرمایہ کا مسئلہ ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ ہم ان لکیروں سے متاثر نہ ہوں جو سرحدیں بانٹتی ہیں، جو ملک کو دوسرا ملک بناتی ہیں، جو ایک نیشنلٹی کو دوسری نیشنلٹی بناتی ہیں۔ ہم پوری دنیا کے اندر بنیادی طور پر اسلامی برادری ہیں، اور اسلامی برادری کی حیثیت سے ساری دنیا ہماری ملکیت ہے۔ ہم ساری دنیا کے اندر جس طرح ہیں بحیثیت ایک اللہ تعالیٰ کے نائب کے اور اس کے ایک سپاہی کے ہیں۔ بے شک ملکوں کے نام ہیں، الگ الگ نام ہیں، اور الگ الگ ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کی حقیقت اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری دنیا دراصل ہمارے لیے ہے، اور یہ ہماری اگر کوششیں جاری ہوں، اگر ہمارا رخ صحیح ہو، اور اگر ہم صحیح معنوں میں اظہار اور قربانی دیں، اور صحیح معنوں میں اپنی نئی نسلوں کی تربیت کریں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے لیے امتیاز پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس وقت اس دور کے اندر ان کے لیے قبولیت ہوگی۔ وہ دنیا میں چاہیں یورپ جائیں یا امریکہ جائیں اور کسی اور ملک میں جائیں، انشاءاللہ لوگ ان کے لیے اس وقت بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری اس وقت کی ساری مشکل یہ آ گئی ہے کہ لوگ اسلام سے متعارف ہو رہے ہیں کتابوں کے ذریعے، لیکن اسلام سے ان کا بودھ بڑھتا ہے ہمیں دیکھ کر، ہماری شخصیت دیکھ کر، ہمارا کردار دیکھ کر۔ اور یہ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھنے مسجدوں میں نہیں آئیں گے، لوگ ہمیں تہجد پڑھتا ہوا رات میں ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے، لوگ ہمارے معاملات دیکھتے ہیں، بازاروں میں ہمارا طریقہ دیکھتے ہیں، چلتی پھرتی ہوئی ہماری زندگی اگر اسلام سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا اثر قبول کیا جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں رات بھر کھڑے رہیں اور آپ مسجدوں میں پورا وقت صرف کرتے رہیں تو معاشرے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کو چلتا پھرتا نمونہ چاہیے، چلتی پھرتی شخصیت چاہیے، اور ایک نمونے کی چیز چاہیے جس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، اور کمزوروں کے ساتھ اس کا معاملہ، اور جو بیچارے دکھی ہیں اور ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک، اور ان کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ان کے وہ معاملات۔ اور یہ چیز ہے جو اس وقت اس کا فقدان ہے، یہ چیز ہے جو اس وقت سب سے زیادہ کم ہے۔ مسلمانوں کے پاس خدا کا شکر ہے کہ پیسہ اب بھی ہے، اور مکانات بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، بے شک غربت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ چیزیں اس وقت متاثر کرنے والی نہیں ہیں جتنا آپ کا کردار متاثر کر سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے انسانوں کی ایک ایسی تعداد تیار کر دی جو انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی، اور جن کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے، اور ایک ایک فرد کی وجہ سے پورا علاقہ اسلام لے آتا تھا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سنت کو اور اس کیفیت کو اور اس ماحول کو اور اس معاشرت کو دوبارہ زندہ کریں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اس میں نہ کسی غریب کا مسئلہ ہے، نہ امیر کا، نہ تاجر کا مسئلہ ہے، نہ عالم کا، نہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، نہ کسی انجینئر کا۔ زندگی کے شعبے میں ہر شخص مفید ہے، مؤثر ہے، اور اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص کسی بڑے اعلیٰ مقام پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک وہ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک قلی، ہمارا ایک مزدور خدمت کر سکتا ہے، اور وہ متاثر کر سکتا ہے اپنے طریقے سے اور اپنی ترتیب سے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہوگی اور اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں زندگی کے یہ لمحات میں میسر کیے ہیں، جو کچھ بھی اب ہمارے پاس باقی ہے، اس میں ہم اس بات کا فیصلہ کریں اور اس کی فکر کریں، اور اس پر ہم تھوڑا وقت صرف کریں، اپنی مشغولیت سے تھوڑا سا وقت نکال کر 10 منٹ 5 منٹ زندگی میں 24 گھنٹے میں کسی وقت بیٹھ کر ہم غور کریں کہ آج ہم نے کیا کیا، اور آج ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اجتماعی شعور اور اجتماعی فکر کی، اور یہ بات جتنی ہمارے اندر بڑھے گی انشاءاللہ ہمارا نفع ایک دوسرے کو بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں دینی حیثیت سے، معاشرتی حیثیت سے، اقتصادی حیثیت سے، اور جن معاملات میں ہمارے آپ کا سابقہ ہے، ہمارا اجتماعی فکر جتنا انشاءاللہ کام کرتا نظر آئے گا، آپ اس کے نتائج و اثرات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہم سب کو ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق اور ولولہ اور جذبہ اور ہمت اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو اور ہماری غفلت کو اور ہمارے اندر جو تساہلی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے فساد سے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کا جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور میرے لیے اس وقت سب سے بڑی یہ سعادت جو مجھے اس وقت حاصل ہوئی کہ کچھ اپنے نبی پاک کا ذکر ہوا، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہر اعتبار سے اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیلیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے جو بھی توفیق عنایت فرما رکھی ہے، جس راستے سے بھی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اور زیادہ سے زیادہ برکت نصیب فرمائے، اور ان کو راستے پر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کے مواقع نصیب فرمائے، اور جس سرزمین پر ہم یہاں رہ رہے ہیں اس سرزمین کو ہماری خدمت کا بھی ذریعہ بنائے۔ ہم یہاں محض اس خیال سے نہ رہیں کہ ہمیں یہاں سے کما کر لے جانا ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تسلسل ہے حجاز پاک کی سرزمین کا، اور یہاں سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے آج اس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم یہاں کی بھی خدمت کریں اور دنیا اسلام کی بھی خدمت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اس موقع پر میں کوئی اور بات کا ذکر کروں، لیکن چونکہ ہمارے بزرگ خلیل صاحب کا حکم ہوا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نہ میں نے بالکل طے کر لیا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں عرض کرنی ہے، مختصراً وہاں پاشا ندوی صاحب نے ذکر کر دیا تھا۔ بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں اور اس وقت دنیا اسلام میں وہ بہت ہی ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، ان حضرات کا خصوصی طور پر یہ خیال ہے کہ اس دور میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، یہ چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے ریڈیو ہو، اخبارات ہوں، رسالے ہوں، یہ دور اگر کہا جائے تو صحافت کا دور ہے، اور دنیا میں اس وقت جو بھی جنگ لڑی جا رہی ہے صحافت کے میدان میں لڑی جا رہی ہے، اور اس وقت اگر آپ غور کریں تو آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ اس وقت میڈیا پر سب سے زیادہ کنٹرول یہودیوں کا ہے، جو مشکل سے 25-26 لاکھ ہیں، اور امریکہ میں ایک اخبار جو 50-60 لاکھ چھپتا ہے صبح، اور اسی کا دوسرا ایڈیشن 25-30 لاکھ دوپہر میں، اور اسی طرح شام کو، اور پھر اور کئی اخبارات، اور صرف سنڈے ایڈیشن نیو یارک ٹائمز کا سنڈے ایڈیشن 4.5 کلو وزن کا، میں نے ایک مرتبہ تولوایا اس کو تو 4.5 کلو وزن کا صرف سنڈے ایڈیشن ہوتا ہے، اور یہ صورت تنہا کسی ایک ملک کی نہیں ہے، انگلینڈ کے اندر بھی یہی ہے، یورپ میں ہے، جاپان جہاں کی آبادی آپ کو معلوم ہے 10-11 کروڑ کی ہے، وہاں صرف ایک اخبار 50 لاکھ چھپتا ہے، اور اس وقت جو ویکلی چھپ رہے ہیں ان کی تعداد ایک ویکلی کی 3-3 کروڑ ہے، اور مختلف زبانوں میں چھپ رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں بعض اخبارات کی اشاعت جو ویکلی کی حیثیت ہیں جنوبی ہندوستان کے، ان کی 14 لاکھ تعداد ہے، اور اس وقت جو بعض انگلش ڈیلی نکل رہے ہیں کسی کی تعداد 7 لاکھ ہے، کسی کی 4 لاکھ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت اخبارات اور رسالے نکل رہے ہیں۔ اب ان اخبارات اور رسالوں میں جو مضامین عام طور پہ شائع ہوتے ہیں اور چھپتے ہیں وہ عمومی طور پر انسان کو متاثر کرتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی عرصے سے ایک مشکل یہ پیش آئی ہے کہ انہوں نے جرنلزم کی طرف، صحافت کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہ ایک بات اب آ گئی ہے تو میں اب عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کو ہم سینس آف پروپورشن کی کمی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر تاجر ہیں تو ہم اپنے تمام بچوں کو تجارت کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو اپنے بچوں کو ہم ڈاکٹری کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ہم انجینئر ہیں تو ہم انجینئرنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک بچے کو عالم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسے دین کی خدمت کرنی ہے، ہمارے بچے کو صحافی بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو انجینئر بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو سائنسداں بھی ہونا چاہیے، یعنی زندگی کے جو تمام شعبے ہیں ہر شعبے میں ہمارے بچوں
کا امتیاز اور عمل دخل ہونا چاہیے۔ عرصے سے ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ زندگی کے بعض شعبوں کو ہم نے پکڑ لیا اور بعض شعبوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو عدم توازن ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ بعض ملکوں میں، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے اپنی محدود آبادی ہونے کے باوجود، یعنی 7% ان کی مثلاً آبادی ہے، لیکن انہوں نے فوج کے اندر اپنے نوجوانوں کو داخل کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ دیندار ہیں، علماء کا طبقہ ہے اور غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ ہیں، آج ان کے اوپر ان کی حکمرانی ہے۔ آج ان کو اپنے ملک کے اندر رہنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں وہ پناہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پولیس کی نوکری کو اور فوج کی نوکری کو انہوں نے تحقیر کا درجہ دیا، اس کو حقیر سمجھا، اس کو معمولی سمجھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے کسی شعبے سے، کسی راستے سے اعلیٰ ترین مدارج طے کیے جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے غیر شعوری طور پر ہمارے معاشرے میں یہ عدم توازن پیدا ہو گیا ہے۔ اسی میں ایک بنیادی بات صحافت ہے اور جرنلزم ہے کہ اس سلسلے میں ہماری طرف سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت میڈیا ہے، چاہے وہ ٹی وی کا میڈیا ہو، چاہے ریڈیو کا میڈیا ہو، چاہے اخبارات اور رسالوں اور لٹریچر کا میڈیا ہو، اس کے نتیجے میں وہ دنیا پر آج اپنی رائے گویا مسلط کرتے ہیں، اور جس شخصیت کو بھنگی بنانا چاہتے ہیں ایک روز میں بھنگی بنا دیتے ہیں، جس آدمی کو تخت پہ بیٹھالنا چاہتے ہیں اس کو تخت پہ بیٹھال لیتے ہیں، جس آدمی کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اس کو آنے واحد میں مجروح کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہمارے بزرگوں کو خاص طور سے اس بات کا خیال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر ہندوستان میں کم سے کم ایک ایسا اخبار ہمارا اپنا انگریزی میں جو ہو، وہ اس سے ہمارے برادران وطن، خود ہمارے ہندو بھائیوں میں جو بعض غلط فہمیاں ہیں، اس کی بنیاد تنہا یہ نہیں ہے کہ انہیں ہم سے دشمنی ہے اور عداوت ہے یا محض ہم سے خار ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ناواقفیت کا بھی شکار ہیں۔ ان تک وہ صحیح بات پہنچتی نہیں ہے اور صحیح بات پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ صبح سویرے وہ اخبارات پڑھتے ہیں، پالیٹیشین بھی اخبار پڑھتے ہیں، حکمراں بھی اخبار پڑھتے ہیں، ججز بھی اخبار پڑھتے ہیں، اور جو پالیسی بناتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں ہیں وہ بھی اخبارات پڑھتے ہیں، لیکن جب اس میں ون وے ہوتا ہے، یعنی ایک طرفی خبریں ہوتی ہیں جو ہمارے متعلق غلط فہمی پیدا کرتی ہیں، مخالفانہ ہوتی ہیں، ہمارا صحیح نقطہ نظر پیش کرنے سے قاصر رہتی ہیں، تو وہ بھی اسی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا صحیح نقطہ نظر واضح کر سکیں۔ ادھر حال میں جو واقعات خاص طور پہ پیش آئے ہیں، خاص طور سے شریعت کے خلاف جو سپریم کورٹ میں ججمنٹ دیا گیا، اور اس کے بعد خود سپریم کورٹ کے اس جج کو جس نے فیصلہ دیا تھا یہ اقرار کرنا پڑا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ وہ بات کو پوری طرح سمجھا نہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس نے ایک اتنا بھیانک فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں ایک دو خاندان نہیں، سینکڑوں ہزاروں خاندان زنا اور خدا علم کن کن گناہوں کا وہ ارتکاب کرتے، لیکن ہمارے علماء کی ذہانت اور صلاحیت کہ انہوں نے چوراہے پر لڑائی لڑنے کے بجائے اور ڈائریکٹ کنفرانٹیشن کے بجائے نہایت ذہانت اور صلاحیت سے حکمرانوں تک اپنی بات واضح کی اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر واضح کیا اور ان کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ اسلام نے عورت کو زیادہ حقوق دیے ہیں بنسبت کسی اور طریقے زندگی کے یا کسی اور ملک نے یا کسی اور قانون نے، اور اس کے نتیجے میں جبکہ پورا نیشنل پریس مخالف، ساری اپوزیشن پارٹیاں مخالف، یہاں تک کہ حکمراں طبقے کے اندر 99% لوگ مخالف، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ لیکن ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، مستقل مضامین لکھے جا رہے ہیں اور مختلف ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو غلط فہمی پیدا کرتی ہیں اور اس سے آپس میں عناد و نفرت بڑھ رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اتنے بڑے ملک کے اندر جہاں مسلمان 15-17 کروڑ کی آبادی رکھتے ہیں، ان کے متعلق ان کا بلیک آؤٹ ہونا اور بلیک میل ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں کہ اگر ہم میں سے ایک ایک شخص ایک ایک روپیہ بھی دے تو ایک نہیں کئی ایسے اخبار نکل سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ کم سے کم اپنے ایک وقت کے کھانے کی جو قیمت ہے وہ ہم اپنے اخبار کو دے دیں گے تو ہمارے ایک اخبار نہیں کئی اخبارات نکل سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے، خاص طور سے یہ جو ٹرسٹ ہم لوگوں نے بنایا ہے اس میں ہم نے اقلیتوں کو بھی شامل کیا ہے، اپنے برادران وطن کو بھی شامل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی صدارت اور چیئرمین شپ جو ہے وہ مولانا علی میاں
کی ہے، اور حکیم عبدالحمید صاحب جو ہمدرد کا بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں وہ اس کے خزانچی ہیں، اور سید حامد صاحب سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی اس کے سیکریٹری ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اہم حضرات اس کے رکن ہیں۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دسمبر سن 88 تک انگریزی اخبار ہم شائع کریں گے، یہ ان کا عزم و ارادہ ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ فکر مند ہیں اور برابر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہو۔ اسی کے ساتھ ہم لوگوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ علاقائی زبانوں میں کم سے کم ہمارا ایک اپنا اخبار ضرور ہو، یعنی یہ کہ مہاراشٹر ہے تو مراٹھی زبان میں، اور اسی طریقے سے ملیالم زبان میں، تیلگو زبان میں، اور بنگالی زبان میں، اور ہندی زبان میں، یا اور جو دوسری زبانیں ہیں ان زبانوں میں بھی کم سے کم ہمارا ایک ڈیلی پیپر ہو۔ اس لیے کہ ڈیلی پیپر کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح سویرے ایک ذہن بناتا ہے، فضا پیدا کرتا ہے، جو ہفتے وار اخبارات سے ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری پالیسی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انگریزی اخبار ہو کم سے کم، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر علاقائی زبانوں میں بھی ڈیلی اخبار ہو، اور پھر ہفتے وار یا 15 روزہ اسی کے ساتھ جیسا کہ عام دستور ہے، اور مزید اخبارات جاری کیے جائیں۔ اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی طور پر جو بھی اس مسئلے میں تعاون کر سکتے ہیں ان حضرات کے ساتھ آپ تعاون کریں انشاءاللہ، اور آپ میں جن میں ٹیلنٹ ہے، آپ میں جن میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، آپ اپنی صلاحیتوں سے بھی ہمیں واقف رکھیں، اور جس مرحلے پر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہم تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے، دوستوں نے بہرحال اس کی ہمت افزائی کی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم آپ مل کر انشاءاللہ اس ایک بڑے اہم ضرورت کو ہم پوری کریں گے۔ اس لیے کہ اس درمیان میں مسلسل اسلام کے خلاف جو مضامین لکھے گئے ہیں اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی، اور جب ان کو جواب لکھ کر بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے برادران وطن کے سامنے صحیح تصویر آئے، صحیح بات ان کو معلوم ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا کو بھی یہ بات صحیح طور پر معلوم ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ غلط کیا چیز ہے۔ جب دونوں چیزیں ان کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ ان کو سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ اور اخبارات کی دنیا آج کل آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک کام کے لیے نہیں ہوتی، اس سے تعلیمی میدان میں، معاشرتی میدان میں، تجارتی میدان میں، صنعتی میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس سے کام لیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہماری نیت درست ہو اور ہماری ترتیب صحیح ہو۔ اس سلسلے میں پھر میں ایک بار عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں جو جس درجے کی بھی کوششیں آپ کے لیے ممکن ہوں آپ اس کے لیے ضرور فکر مند ہوں، اور جو ایسے حضرات اس سلسلے میں قدم اٹھا رہے ہوں، میں کسی ایک کی تخصیص نہیں کرتا، کسی علاقے میں اگر ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا وہاں وہ چیز موجود ہے تو میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ ان سے تعاون کریں اور مدد کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں تنہا جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی سے صرف آپ کریں، لیکن اس وقت چونکہ ہم نے بات عمومی کہی ہے اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس چیز کی فوری ضرورت ہے اس پر آپ نسبتاً فوراً توجہ فرمائیں گے۔ دوسری بات میں اسی ضمن میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں جو میں نے شروع میں بھی کہی ہے، وہ تعلیمی میدان ہے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں اگر آپ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہاں مدرسہ ہونا چاہیے، یہاں مکتب ہونا چاہیے، یہاں کالج ہونا چاہیے، یہاں صنعتی طور پر کوئی پالیٹیکنک ہونا چاہیے، یا اور ایسی کوئی چیز ہونا چاہیے جس سے آپ کا معاشرہ بہتر ہو سکے اور اس کی معاشیات بہتر ہو سکیں، تو وہ آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے، اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ اور لڑکیوں کی تعلیم کے مسئلے میں نے خاص طور پہ توجہ دلائی ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی ممکن طریقے پر آپ اپنی سطح پر اپنے علاقوں میں آپ کام کر سکتے ہوں، پھر آپ اس پر توجہ کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو، خواتین کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اس کام میں حصہ لیں۔ میں پھر آپ تمام حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔